انہی مسلمانوں کے بارے میں کسی نے شعر لکھا نا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی یہودی بھی حیران ہوں گے کہ جس وجہ سے ہمیں یہ مسلمان کافر سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے خراب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اس سے تو کہیں زیادہ غلیظ عقیدے ان کے اپنے ہیں۔ اور شعر کا دوسرا مصرع یہ مجھے بھول گیا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی طرز تمدن میں اور رسم و رواج میں یہ ہندوؤں سے بھی آگے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور نظم کے اندر ایک شاعر نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ نہ اسلام بگڑے نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ توحید بگڑے نہ اسلام جائے، اس طرح کی کچھ نظم ہے۔ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے ہوتے ہیں کافر، اگر کوئی شرک کریں یا سورج کو پوجیں یا کسی ستارے میں کوئی کرشمہ مانے تو وہ کافر ہوتے ہیں، یہ مسلمان نہیں کافر ہوتے ہیں۔ یہ چاہے شہیدوں کی قبروں پر چادریں چڑھائیں، عرس اور میلے کریں اور دعائیں مانگیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے، مزاروں کے سامنے ماتھے رگڑیں، ناک رگڑیں، اگربتیاں جلائیں، چادریں چڑھائیں، جو مرضی کریں، یہ مسلمان، یہ کافر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک طبقہ ہے بریلی طبقہ، عام طور پر اعلیٰ حضرت کا یہ ماننے والا، وہ کہتے ہیں کون سا شرک؟ شرک تو نبی علیہ السلام ختم کر کے چلے گئے تھے، شرک کو تو مار دیا تھا انہوں نے، اب باقی شرک کدھر آیا ہے؟ ہی کوئی شرک۔ تو یہ ان کا دماغ بنا دیا گیا۔ اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہوتا ہے، یہ جو میں نے سجدہ کیا ہے، یہ بوسہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کیسے ہو سکتا ہے مشرک، یا شرک کیسے کر سکتا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، بس باقی جو مرضی کرتے جاؤ، باقی سب کچھ کرتے جاؤ، تو یہ حال ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں نا۔ یہ سیلاب کے یہ ویڈیو دیکھے نہیں جاتے، اس سے پہلے جو برما میں قتل عام ہوا تھا، پھر انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر خود یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ جو جنگیں ہیں، چاہے یہ یوکرین کی جنگ ہو یا دوسری یہ وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا ہے، سب کچھ یہ اللہ کے عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے انسانوں سے، ان بدبختوں نے، انسانوں نے شرک اور کفر کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بے ایمانوں نے وہی کچھ کیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ حالانکہ اس آخری امت کے لیے یقین کیجئے، آخری چونکہ امت ہے ختم مسئلہ نا، اس کے بعد کیا امت ہے؟ انبیاء کا سلسلہ ختم، کتابوں کا سلسلہ ختم، اسی وجہ سے کیونکہ 1,24,000 کم و بیش قومیں آئی ہیں، تو یہ تب آخری ہے۔ تو آخری قوم کو ایک بتایا گیا، ایک خاص بات اس آخری قوم کے لیے بتائی گئی کہ دیکھو اگر تم شرک نہ کرو تو تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی جو ہے نا درگزر کی جائے گی۔ تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا پیکج تھا، اور میرے مالک کی رحمت، کتنا بڑا پیکج اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا، آخری امت کو۔ لیکن اس بے ایمان نے وہی کیا جسے منع کیا گیا تھا، وہی کیا، کہا گیا تھا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اس نے پھر وہی شرک کیا، پچھلی قوموں والا شرک ان کے اندر آ گیا، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، صوفی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، سارے شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔ اور ہمارے امیر حضرت محمد حنیف صاحب پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس گندگی کے اندر کودوں گا، اس نے پھر ابن کثیر والا جو مشرکانہ عقیدہ تھا سجدہ تعظیمی کا، پھر وہ گھسا دیا زبردستی اس جماعت کے اندر۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ جو توحید کو سمجھ گئے تھے، اب ہندوؤں سے کیا گلہ کیا جائے، اب ان بریلویوں سے کیا کیا جائے، یہ توحید والے، ان کو تو فہم حاصل ہو گیا تھا، ان کو تو فہم حاصل ہو گیا تھا، پہچان گئے تھے، مولویوں کی فریبکاریاں پہچان گئے تھے، اور شرک اور کفر جس وجہ سے یہ مولوی ثابت کرتے ہیں اپنے گندے دماغ کی وجہ سے، وہ سارے چالیں سمجھ میں آ گئی تھی، پھر اسی جال میں آ گئے شیطان کے پیچھے۔ تو جال ہے، نسل تو ابلیس ہے، ابلیس نے چھوڑا ہی نہیں، اس کی نظر تھی محمد حنیف کے اوپر، اس سے پہلے خود اس نے کہا کہ میرے اوپر شیطان کا وار ہوا تھا۔ اور میری باتیں اگر یہ مان لی جاتی تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، غور کرو، اگر چند سال پہلے محمد حنیف نے یہ اعلان کیا تھا سٹیج سے کہ اگر میری بات مان لی جاتی تو یہ بنیاد پر چوٹ پڑتی جماعت کی، تو اب پھر اس کی بات مانی ہے، جب دوبارہ اس کی پھر وہی بات مان گئے شرک والی، تو جماعت کی بنیاد تو اکھڑ گئی۔ بنیاد توحید کے اوپر تھی، رد شرک کے اوپر تھی، اور جس نے بنیاد
ڈالی تھی، اس نے اعلان کر کے مولویوں سے بحثیں کرتے رہے تھے کہ دیکھنا یہ سجدہ تعظیمی یہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے، اور پھر مثالیں دے دے کے سمجھائے کہ دیکھو وہ دبلی گائیں 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی تھی تو وہ گائیں کو نہیں کھا رہی تھی، یہ ایک انداز ہوتا ہے خواب کا، اس سے مراد لی گئی ہے ہریالی اور خوش سالی۔ اسی طریقے سے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھی تو کوئی روٹیاں شوٹیاں سر پر نہیں رکھی گئی تھی، یہ تعبیر اس کی بتائی گئی ہے۔ تو باقی تینوں خوابوں کی تعبیر اسی طریقے سے بتائی گئی ہے، اور چوتھے خواب کی تعبیر کو آپ نے الٹا کر دیا۔ محمد حنیف صاحب یہ کیا ہوا؟ یہاں بھی تعبیر ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ یہاں تعبیر ہے، عزت اور احترام کا یہ ایک انداز ہے جو یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، اس کی تعبیر بتائی ہے یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر، اور ہر بات سچی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی، ان کو کیا نام ہے معاملہ فہمی دینی تھی، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی دانائی، حکمت، وزڈم، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانی، ان کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا جلیل القدر نبی بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام، جس اسحاق علیہ السلام کو ایسا اللہ نے عزت دی اس نبی کو، یوسف علیہ السلام کو۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عزت دار کون ہے، فوراً نبی علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام، اور وجہ بتائی کہ ان کے باپ پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، ان کے پردادا پیغمبر، تو پیغمبر بہت ہی زیادہ اللہ سے کے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور فہم و فراست والے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسحاق کو بڑے علم سے نوازا اور بڑے درجات دیے، اور ان کی ذریت میں سے بھی اسی طریقے سے۔ تو دیکھو یہاں اشارہ ذریت میں کون ہے، آگے یعقوب علیہ السلام اور آگے یوسف علیہ السلام۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز سے، خود سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یعقوب کو علم سے نوازا تھا۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے بندوں، کیسا شدید وار ہوا ہے شیطان کا محمد حنیف کے اوپر، اور اس طریقے سے انہوں نے پوری جماعت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ یہ خود اصل میں شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ کھڑا ہونے کی بجائے، شیطان کا مقابلہ کرنے کی بجائے، اس کے اوپر وار کرنے کی بجائے اور ان شیطانوں کے خلاف جہاد کرنے کی بجائے، یہ خود شیطان کی گوڑی بن گیا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اور پھر اس نے الزام لگایا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور بے ایمان وہ نہیں ہوئے تھے، تو ہوا ہے، تو سجدہ ریز ہوا ہے ابلیس کے سامنے، گھٹنے ٹیک دیے تو نے سجدہ کیا ہے، اور پھر ڈنڈے کے زور سے اندھے مقلدین سے منوایا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں،